آج ہم سیموئیل کی کتاب کی چند شخصیات اور خدا کے عظیم منصوبے پر غور کریں گے۔ سیموئیل کی کتاب اسرائیل کے اس دور کی کہانی ہے جب قوم خدا کے قاضیوں کے زیر قیادت تھی۔ پھر انہوں نے ایک انسانی بادشاہ مانگا۔ خدا نے ان کی بات مانی مگر دکھایا کہ اصل بادشاہ وہ خود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک بادشاہ مقرر کر جو ہم پر حکومت کرے جیسے دوسری قوموں میں ہوتا ہے۔ خدا نے فرمایا انہوں نے تجھے نہیں بلکہ مجھے رد کیا ہے کہ میں ان پر بادشاہ نہ رہوں۔ اس کتاب میں حنا ایک نیک اور خدا ترس عورت تھی مگر بانجھ تھی۔ اس نے دل سے دعا کی کہ اگر خدا اسے بیٹا دے تو وہ اسے خدا کے لیے دے دے گی۔ خدا نے اس کی دعا سنی اور سیموئیل عطا کیا۔ حنا نے خداوند سے منت مانی اور کہا اگر تو اپنی خادمہ کی مصیبت کو دیکھے اور مجھے بیٹا دے تو میں اسے ساری عمر کے لیے خداوند کو دے دوں گی۔ حنا نے اپنا وعدہ پورا کیا اور سیموئیل کو کاہن ایلی کے سپرد کر دیا تاکہ وہ خیمہ اجتماع میں خدمت کرے۔ ایک رات خدا نے سیموئیل کو پکارا اور بچپن میں ہی اس سے کلام کیا۔ یہی لمحہ تھا جب سیموئیل خدا کا خادم بنا۔ خداوند نے پکارا سیموئیل سیموئیل، اس نے کہا بول کیونکہ تیرا خادم سن رہا ہے۔ سیموئیل نے اسرائیل کو خدا کی طرف بلایا اور انہیں سکھایا کہ نجات صرف خدا سے ہے نہ کہ بادشاہوں سے۔ لوگوں کے مطالبے پر خدا نے ساؤل کو اسرائیل کا پہلا بادشاہ بنایا۔ ابتدا میں وہ نیک اور بہادر تھا مگر وقت کے ساتھ اس نے خدا کے حکم توڑنا شروع کیے۔ سیموئیل نے ساؤل پر تیل انڈیلا اور اسے بادشاہ بنایا۔ ساؤل نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی۔ فرما برداری قربانی سے بہتر ہے، نافرمانی جادوگری کے گناہ کے برابر ہے۔ خدا نے ساؤل کو رد کر دیا اور ایک نیا بادشاہ چن لیا یعنی داؤد۔ داؤد کا تعلق یہودا کے قبیلے سے تھا۔ اس کے باپ کا نام یسی تھا جو بیت لحم کا رہنے والا تھا۔ داؤد کے 7 بھائی تھے اور وہ سب سے چھوٹا تھا۔ خدا نے سیموئیل سے کہا بیت لحم جا کیونکہ میں نے یسی کے بیٹوں میں سے ایک اپنے لیے بادشاہ چن لیا ہے۔ جب سیموئیل داؤد کے گھر گیا تو اس کے بھائی الیاب، ابیناداب اور شمع سامنے آئے مگر خدا نے فرمایا ان کی صورت یا قامت پر نظر نہ کر کیونکہ میں نے ان کو رد کیا ہے۔ خدا انسان کی طرح نہیں دیکھتا، وہ دل کو دیکھتا ہے۔ سیموئیل نے تیل لے کر داؤد پر مسح کیا اور اس دن سے خدا کا روح اس پر آ گیا۔ جب فلسطینیوں نے اسرائیل پر حملہ کیا، ایک دیو قامت شخص جبلیت روزانہ اسرائیل کو للکارتا تھا۔ داؤد نے خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے کہا خداوند جس نے مجھے شیر اور رچھ کے پنجوں سے بچایا وہی مجھے اس فلسطینی کے ہاتھ سے بچائے گا۔ اس نے ایک گلیل اور پتھر سے جولیت کو گرا دیا۔ یہ ایمان کی فتح تھی، طاقت کی نہیں۔ ساؤل کے بیٹے یونتھن نے داؤد سے محبت کی اور وفاداری کا عہد کیا۔ یہ دوستی خدا کی مرضی پر مبنی تھی اور یونتھن داؤد کی جان بچانے کے لیے اپنے باپ کے خلاف بھی کھڑا ہوا۔ یونتھن کی جان داؤد کی جان سے جڑ گئی اور اس نے اسے اپنی جان کی مانند چاہا۔ ساؤل داؤد سے حسد کرنے لگا کیونکہ خدا کا فضل داؤد پر تھا۔ وہ کئی بار اسے قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر خدا ہمیشہ داؤد کو بچاتا ہے۔ داؤد نے ایک غار میں ساؤل کی جان بخش دی۔ یہ اس کی عاجزی اور خدا کے خوف کا ثبوت تھا۔ ساؤل جب جنگ میں مارا گیا تو داؤد اسرائیل کا بادشاہ بن گیا۔ انہوں نے داؤد کو یہودا پر بادشاہ بنایا۔ بعد میں اس نے بیت سبا کے ساتھ گناہ کیا مگر اس کی توبہ نے خدا کے دل کو چھو لیا۔ داؤد نے کہا میں نے خداوند کے خلاف گناہ کیا ہے۔ ناتن نے کہا خداوند نے تیرا گناہ معاف کر دیا ہے۔ داؤد کا بیٹا ابیشالوم اپنے باپ کے خلاف بغاوت کرتا ہے مگر آخر کار مارا جاتا ہے۔ داؤد اس کے لیے رو کر کہتا ہے اے میرے بیٹے ابیشالوم کاش میں تیرے بدلے مر جاتا۔ آخر میں خدا نے داؤد سے وعدہ کیا کہ اس کی نسل سے ایک ابدی بادشاہ آئے گا جس کی بادشاہی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بھائیوں اور بہنوں، حنا الکانہ کی بیوی تھی جو افرائیم قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔
ہنا دعا اور ایمان کی علامت ہے۔ اس کی کہانی دکھاتی ہے کہ خدا ان لوگوں کی سنتا ہے جو دل سے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سیموئیل ہنا اور الکانا کا بیٹا تھا۔ وہ شیلو میں کاہن ایلی کے ساتھ پرورش پاتا رہا۔ بچپن میں ہی خدا نے اسے کلام کیا اور اسے نبی کے طور پر چن لیا۔ سیموئیل نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کی، بت پرستی کے خلاف باز کیا اور قوم کو خدا کی طرف موڑا۔ جب لوگوں نے ایک بادشاہ مانگا تو خدا نے سیموئیل کے ذریعے ساؤل کو بادشاہ بنایا۔ بعد میں جب ساؤل نافرمان ہوا تو سیموئیل نے خدا کے حکم سے داؤد کو بادشاہ کے طور پر مسح کیا۔ سیموئیل آخری قاضی تھا اور اس کی زندگی دعا، اطاعت اور خدا سے قربت کی علامت تھی۔ ساؤل بنیامین کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ ایک بہادر، لمبا اور خوبصورت جوان تھا۔ وہ اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا۔ ساؤل کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ طاقت یا حسن نہیں بلکہ فرما برداری ہی خدا کو پسند آتی ہے۔ یونتھن ساؤل کا بیٹا تھا مگر اس نے اپنے باپ کے بجائے خدا کی مرضی کو مانا۔ جب اس نے دیکھا کہ خدا نے داؤد کو چن لیا ہے تو اس نے داؤد سے ایک گہری دوستی اور فرما برداری کا عہد کیا۔ یونتھن اپنی جان خطرے میں ڈال کر بھی داؤد کا ساتھ دیتا رہا۔ اس کی زندگی سچی دوستی اور عاجزی کی بہترین مثال ہے۔ داؤد یسی کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ اس کا تعلق یہودا کے قبیلے سے تھا۔ وہ ایک عام چرواہا تھا جو اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرتا تھا۔ خدا نے اسے اس کے دل کی سچائی کے باعث چنا۔ اگرچہ اس نے گناہ کیا بیت شبع کے معاملے میں، مگر اس نے سچی توبہ کی، اس لیے خدا نے اسے اپنے دل کے مطابق آدمی کہا۔ بیت شبع اوریا کی بیوی تھی جو داؤد کے فوجی سپاہیوں میں سے ایک تھا۔ داؤد نے اس سے گناہ کیا مگر بعد میں خدا نے اسے توبہ کی توفیق دی۔ اسی بیت شبع سے داؤد کا بیٹا سلیمان پیدا ہوا جو بعد میں اسرائیل کا دانا ترین بادشاہ بنا۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ خدا گناہ کو ناپسند کرتا ہے مگر سچی توبہ پر معاف بھی کرتا ہے۔ ابیشالوم داؤد کا بیٹا تھا جو خوبصورت مگر غرور سے بھرپور نوجوان تھا۔ اس نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی اور بادشاہ بننے کی کوشش کی۔ آخرکار وہ جنگ میں مارا جاتا ہے۔ اس کا انجام بتاتا ہے کہ غرور سدا اور خود غرضی ہمیشہ تباہی لاتی ہے۔ سیموئیل کی کتاب کا پیغام سادہ مگر گہرا ہے، جو انسان کی ظاہری صورت کو نہیں بلکہ دل کو دیکھتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا نیک اور ایماندار دل کو چنتا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے مگر خدا بخشنے والا ہے۔ حقیقی بادشاہی صرف خدا کی ہے اور داؤد کی نسل سے آنے والا ابدی بادشاہ یسوع مسیح اس وعدے کی تکمیل ہے۔ خداوند کا فضل آپ سب پر ہوتا رہے، آمین۔